أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے بلا شبہ فلاح پالی اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز کا ستون خشوع ہے۔ خشوع کا تعلق دل سے بھی ہے اور ظاہری بدن سے بھی۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں انسان کا رواں رواں، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا قلب، اس کا قالب، اس کی زبان، اس کا دل، سب کے سب مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ کی دعاؤں میں ہے خشع لک سمعی و بصری و لحمی و دمی و مخی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین، کہ میرا جسم، میری ہڈیاں، میرا خون، میرا ایک ایک پٹھا، ہڈیوں میں جو مخ ہے وہ بھی سب کے سب اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے جو رب العالمین ہے۔ تو نماز میں ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو باطن کی اصلاح کے لیے ظاہر کی اصلاح ضروری ہے۔ انسان کا دل اس کے ظاہر سے اور اس کا ظاہر اس کے باطن سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہماری کوشش ہو، ہم اپنے ظاہر کو، جو جسم کے احوال ہیں نماز میں، جب ان کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دل میں بھی خشوع پیدا ہوگا۔ تو نماز میں قیام ہو یا رکوع، سجود ہو یا قعود اور تشہد، ہر حالت میں انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کے جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ ہم قیام، رکوع اور سجود کی حالت سن چکے، وللہ تعالی الحمد۔ اب اس کے بعد آخری حالت آتی ہے قعدہ کی، یعنی تشہد کی۔ دو سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں یا نماز کی آخری رکعت میں تشہد بیٹھا جاتا ہے۔ اور تشہد بیٹھنے کی کیفیت جو مسنون ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عامل تھے، کہ 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے تو بایاں پاؤں زمین پر بچھاتے اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رہتا اور اس میں اس کی انگلیاں قبلہ رخ رہتی۔ تو یہ حالت ہے بیٹھنے کی۔ اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہونے چاہیے اور گھٹنوں پر اس طرح کہ انہیں قبضہ میں لیا ہوا ہو، کہ انگلیاں گھٹنوں کے اوپر ہوں۔ ویسے زانوؤں پر بھی ہاتھ رکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کی کیفیت یوں ہوگی کہ 3 انگلیاں بند کر کے اور انگشت شہادت کے ساتھ یہ اسے کھلا رکھ کے اشارہ کرنا چاہیے۔ یہ اشارہ سجدوں کے درمیان جو قعدہ ہے اس میں بھی وارد ہے۔ مسند امام احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کی کیفیت یہ ہوتی، کیونکہ اس اشارے کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، اس اشارے کا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ تو جیسے جیسے جہاں جہاں اس میں دعا آئے گی، جہاں مثلا توحید آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں توحید کا اشارہ ہوگا۔ جہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہم انی اعوذ بک۔ تو جہاں دعا ہوگا وہیں اشارہ اس کا ہوگا۔
کیونکہ حدیث پہ لفظ ہیں یدعو بہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دعا کرتے تھے. دعا کی مختلف کیفیتیں ہیں. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی دعا ایک کیفیت ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا بھی کیفیت ہے، اور اشارہ کرنا یہ بھی ایک دعا کی کیفیت ہے. تو تشہد میں یہ جو اشارہ کیا جاتا ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہاتھ کی کیفیت تو اشارے کی یہ شروع سے آخر تک رہنی چاہیے. البتہ انگلی میں انگشت شہادت میں جو حرکت ہے وہ دعا کے ساتھ ہوگی. بعض حضرات وہ جو مسلسل اسے حرکت میں رکھتے ہیں اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ حدیث میں یہی الفاظ ہیں کہ یدعو بہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دعا کرتے تھے. تو یہ ہے کیفیت بیٹھنے کی، اور اس کے بعد جو اس کے اذکار ہیں وہ ان کا بیان ہوتا رہے گا. نسأل اللہ العفو والتوفیق.